بارئ الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ الرسالہ سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقال حسین بن علی علیہ الصلاۃ والسلام انی لم اخرج عشیرا ولا بطیرا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی، اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے، عزاداران امام مظلوم کی حفظ و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ پھر بآواز بلند صلوات پڑھیے محمد۔ موضوع سخن لطف خدا سے آپ مومنین کی خدمت میں قیام سید الشہداء، قیام امام حسین بزبان امام حسین علیہ السلام پیش کرنے کا شرف حاصل ہے۔ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ ایام کہ جو دن بدن ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے، اسے فرصت سمجھے خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، کیونکہ یہ دن، یہ ایام ضروری نہیں ہے کہ اگلی دفعہ ہماری زندگی میں آئے۔ اگر خدا نے موقع دیا، توفیق دی تو آئے گا، اگر توفیق نہ ہوئی کہ جس طرح بہت سارے کہ جو پچھلے سال انہی ایام میں ذکر حسین، یاد حسین میں ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن وہ اس سال ہمارے ساتھ موجود نہیں، تو یہ ایام فرصت ہے اللہ کی جانب سے۔ تو ان ایام میں ہم جتنا ہو سکے انہیں صرف رسومات میں گزارنے کی بجائے اپنے مولا و آقا ابا عبداللہ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت میں گزارے، آپ کے قیام کی معرفت میں، آپ کے راہ کی معرفت میں، آپ نے جس عظیم مقصد کی خاطر یہ عظیم الشان قربانی دی، اس کی معرفت میں، اس کی شناخت میں، اس کی پہچان میں یہ وقت گزرے ہمارا۔ ان مجالس اور محافل کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہاں آنے والے جب یہاں سے جائیں تو حسین شناس بن کر جائیں۔ یہاں آنے والے جب آئیں تو ممکن ہے انہیں نہ پتہ ہو کہ حسین کون ہے، راہ حسین کیا ہے، مقصد حسین کیا ہے، مشن حسین کیا ہے، قیام حسین کیا ہے، لیکن جب یہاں سے جا رہے ہوں تو وہ اتنے بامعرفت ہو چکے ہوں کہ انہیں پتہ چل جائے کہ ہمارے مولا و آقا نے یہ قربانی کیوں دی تھی۔ معرفت حسین میں نے کل بھی عرض کیا، آج پھر تکرار کروں گا تاکہ یہ بات ہم اپنے ذہن میں نقش کر لیں، لکھ لیں۔ وہ بات یہ کہ حسینیت وہ نہیں جو حسین ابن علی کے نام پر انجام دیا جائے۔ حسینیت وہ نہیں ہے، یہ لکھ لیں آپ، کہ جو حسین ابن علی کے نام پر انجام دیا جاتا ہے۔ حسینیت وہ ہے جو خود حسین ابن علی نے انجام دیا ہے۔ بس جب حسینیت وہ ہے جو خود حسین ابن علی نے انجام دیا ہے، تو اب اس حسینیت کو پہچاننے کے لیے ہمیں معلوم ہو کہ حسین نے کیا کیا، سید الشہداء نے کیا اقدامات کیے، آپ نے کیا جہاد کیا، یہ تحریک کیسے چلائی، اور اسے جاننے اور پہچاننے کے لیے
ہمارے پاس بہترین منبع اور ذریعہ خود امام حسین علیہ السلام کا کلام مبارک ہے۔ اور بھی چیزیں ہیں، جیسے شاعری ہے، کسی نے امام کی شان میں شاعری کی ہے، اس نے اپنا تخیل بیان کیا ہے، کسی نے خطابت کی ہے، اس نے اپنا ہنر دکھایا ہے، کسی نے ذاکری کی ہے، اس نے بھی اپنا ہنر دکھایا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ان کی حیثیت ثانوی یا دوسرے درجے کی ہے۔ درجہ اول اور مقام اول معرفت حسینیت کے لیے جو راستہ ہمارے پاس ہے وہ خود کلام حسین ابن علی ہے۔ توجہ ہے نا؟ حسینیت کی معرفت کے لیے جو درجہ اول ہے، جو پہلا راستہ ہے، بنیادی راستہ ہے اور اصلی راستہ ہے، وہ خود امام حسین کا کلام مبارک ہے۔ باقی جتنی چیزیں ہیں، شاعری ہے، منقبت ہے، نوحہ ہے، قصیدہ ہے، ذاکری ہے، خطابت ہے، شاعری ہے، یہ سب دوسرے درجے کی چیزیں ہیں۔ پہلا درجہ، پہلا منبع خود کلام حسین ابن علی۔ ہم خود کو عادی بنائیں، ابھی نہیں ہے، ہماری مجالس، ہمارے محافل ابھی اس چیز کے عادی نہیں ہے کہ یہاں سے یا خدا کا کلام بیان ہو یا اللہ کے نمائندوں کا کلام بیان ہو۔ ابھی اس چیز کے عادی ہم نہیں ہوئے، اور اپنے آپ کو بنائیں، اپنی تربیت ایسی کریں، اپنی ذہنیت ایسی بنائیں، اپنا مزاج ہم ایسا بنائیں کہ ہمیں اللہ کے کلام اور اللہ کے نمائندوں کے کلام کے علاوہ کوئی دوسرا کلام ہضم ہی نہ ہو۔ خدا کا کلام یا ائمہ معصومین علیہ السلام کے کلام کے علاوہ کوئی اور کلام ہمیں مزہ ہی نہ دے، ہمارا ٹیسٹ ایسا بن جائے۔ اور یہ بنانا ہے، ابھی نہیں ہے، لیکن یہ بنانا ہے، اور بنائیں۔ آپ آج کوشش کریں گے، زحمت کریں گے، کوئی قدم اٹھائیں گے کہ ہم جب اللہ کے گھر آئیں، جب ہم بارگاہ حسین میں آئیں، جب ہم مجلس ائمہ میں آئیں، تو یہاں سے یا ہم اللہ کا کلام سنیں یا اپنے ائمہ کا کلام سنیں۔ جب یہ زمینہ آپ بنائیں گے، یہ مزاج آپ بنائیں گے، تو پھر آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے یہ راستہ ہموار ہو جائے گا کہ آپ کی آنے والی نسل اللہ یا ہادیان خدا کے علاوہ کسی دوسرے کا کلام سننا پسند ہی نہیں کریں گے۔ اور جس دن سے ہماری نسلیں اور یہ امت اپنے آپ کو خدا کے کلام کے لیے اور ائمہ کے کلام کے لیے آمادہ کر لے، اس دن ان کے اندر اپنے مولا و آقا اور اپنے امام وقت کی نصرت کا جذبہ بھی پیدا ہو جائے گا۔ سٹیپ وائز ہے نا، ہر کام کے درجے ہوتے ہیں۔ ایک انسان تبھی ناصر امام بن سکتا ہے، تبھی امام کے لشکر میں شامل ہو سکتا ہے جب وہ امام کی بات سننے کا عادی ہو، اس کا مزاج ایسے بنا ہو کہ اب وہ امام کو سننا چاہتا ہے، اب وہ اللہ کے کلام کو سننا چاہتا ہے۔ جب یہ مرحلہ طے ہو جائے کہ مزاج ایسا بنے، ماحول ایسا بنے کہ خدا یا خدا کے نمائندوں کے کلام کے علاوہ، گفتگو کے علاوہ، فرمان کے علاوہ، خطبات کے علاوہ کوئی اور دوسری چیز سننا پسند نہ کرتے ہوں، تو پھر اس کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے کہ اب یہ نصرت امام کے لیے تیار ہو گئے، اور یہی کوشش کرتے رہے امام حسین کہ یہ میری سنیں، میرے پیغام کو سمجھے۔ ابھی ہم نے اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بنانا ہے، نہیں بنے۔ اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ اپنا ٹیسٹ کر سکتے ہیں ہم۔ اتنے عرصے سے ہم مجالس سن رہے ہیں، شرکت کر رہے ہیں، امام حسین کی بالخصوص تمام ائمہ کے مجالس میں شرکت کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ سید الشہداء کی مجالس میں۔ تو ان مجالسوں میں اتنی شرکت کرنے کے بعد ہم اپنا ایک ٹیسٹ کریں کہ مجھے امام حسین کے کلام اور امام حسین علیہ السلام کے فرامین سے کتنی آشنائی ہے، یعنی میں کتنا جانتا ہوں، مجھے کتنے فرمان امام کے، خطوط امام کے، خطبات امام کے یاد ہیں۔
کہ جن کو میں نے سنا ہو، جن کو میں نے پڑھا ہو، جن میں میں نے غور کیا ہو، اور ان فرامین اور خطبات کے اندر امام حسین نے جو حسینیت کے اصول و ارکان ذکر کیے ہیں، ان سے میری آشنائی اور ان کی نسبت میری معرفت کا درجہ و لیول کیا ہے، یہ حرم میں سے ہر ایک ٹیسٹ کریں اپنا، اور جو کمی ہے اس سے دور کریں۔ یہی ان مجالس کا ہدف ہے، یہی آپ کو یہاں بلانے کا ہدف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کوئی کام چھوڑ کر آیا ہے، کوئی کاروبار چھوڑ کر آیا ہے، کوئی گھر چھوڑ کر آیا ہے، کوئی بچے چھوڑ کر آیا ہے، کوئی کھیت و کھلیان چھوڑ کر آئیں۔ کیوں آئیں؟ اس لیے آئیں تاکہ حسین ابن علی کا پیغام سنا جائے، تاکہ کلام حسین کو سنا جائے، تاکہ پیغام حسین کو سنا جائے، اور یہی حق بنتا ہے۔ تو مومنین کرام یہ کوشش اپنی جاری رکھنی ہے تاکہ یہ معرفت کا لیول ہمارا بڑھے۔ جتنا معرفت کا لیول بڑھتا جائے گا اتنا اپنے امام وقت کے قریب ہوتے جائیں گے، اتنا قریب ہوتے جائیں گے۔ یہ اصول ہے۔ اس کے علاوہ ساری زندگی روتے رہے، ہم ساری زندگی رسموں میں لگے رہے، امام وقت کے قریب تبھی ہو سکتے ہیں جب امام وقت کی معرفت بڑھتی جائے، اور امام وقت کی معرفت کا ذریعہ امام معصوم کا کلام ہے، امام معصوم کا کلام ہے۔ اس لیے وہ مشہور و معروف حدیث آپ اکثر سنتے ہیں، اہل سنت کے ہاں بھی تواتر سے ہے، تشیع کے ہاں بھی، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جہالت کی موت مرا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کلام امام کی طرف، میں پھر عرض کر رہا ہوں، کلام امام کی طرف، کلام خدا کی طرف آئیں۔ ہم ابھی نہیں ہے ہمارا مزاج، ہم شاعری سننا پسند کریں گے، پوری رات سنیں گے، ہم کسی کی خطابت سننا پسند کریں گے، پوری رات سنیں گے، ہم کسی کی ذاکری سننا پسند کریں گے، پوری رات سنیں گے، لیکن ابھی یہ مزاج نہیں بنایا کہ ہم امام کا کلام، امام کا فرمان، امام کا پیغام، امام کا خطبہ یہ سننے کے لیے اپنا مزاج بنائیں۔ اور یہی امام علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سنانا چاہتے ہیں۔ چونکہ وقت کم ہے، میں اصل موضوع کی طرف آؤں۔ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ان ایام میں ہم جتنا ہو سکے امام کے قیام کے مراحل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ان قیام کو اور تحریک امام کو سمجھنے کے لیے مراحل آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ ہم 5 مرحلوں میں امام کے قیام کو تقسیم کرتے ہیں سمجھنے کے لیے، تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ ان 5 مرحلوں کا تذکرہ کیا، میں دہراؤں گا نہیں کیونکہ وقت قلیل ہے۔ ان میں سے پہلا مرحلہ کہ جس میں ابھی ہم موجود ہیں، مرحلہ انکار بیعت، یعنی وہ مرحلہ کہ جس میں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کا انکار کیا، مرحلہ انکار بیعت۔ اور یہ انکار آپ نے حاکم مدینہ، والی مدینہ کے دربار میں کیا، اسے خطاب کر کے کیا کہ اے حاکم، اے والی، سن، مثلی لا یبایع لمثل، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب یہ بات پورے مدینہ میں پھیل گئی، ہر ایک تک یہ بات پہنچی کہ حسین نے شام کا حکم ٹھہرا دیا، انکار کر دیا ہے۔ سب تک یہ پیغام پہنچا، پریشان بھی ہوئے، خوف زدہ بھی ہوئے بہت سارے۔ اب یہاں پر امام کی ملاقات مختلف لوگوں سے ہے جو آ کر اپنی ذہنیت کے مطابق امام کو مشورے دے رہے ہیں کہ آپ یوں نہیں یوں کریں، ایسا نہیں ویسا کریں، طرح طرح کے مشورے۔ جس کی جیسی ذہنیت ہے وہ اسی طرح کا ہی مشورہ آ کے امام وقت کو دے رہا ہے۔ اپنے بچوں کو اور جوانوں کو یہ سبق پڑھائیں کہ امام وقت کو مشورے نہیں دیے جاتے، امام وقت کو نصیحت نہیں کی جاتی، بلکہ امام وقت کی اطاعت اور فرما برداری کی جاتی ہے۔ لیکن یہ ادب مدینے والوں نے نہیں سیکھا تھا، اس لیے آ کر امام وقت کو، حجت خدا کو، کہ جس کا علم وحی سے متصل ہے، جس کا علم وحی سے متصل ہے، جس کا علم قرآن سے متصل ہے، اس ہستی کو آ کر مشورے دے رہے ہیں، نصیحتیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے امام کو کیوں بنایا، کیوں مقرر کیا، کیوں بھیجا؟
تاکہ لوگ اطاعت کرے اطیع اللہ. آئے مجیدہ جگہ جگہ پڑھتے نہیں اطاعت ولی کی. خدا نے اطاعت کا حکم دیا، اطاعت کا، فرما برداری کا. من و ان، جب امام کوئی قدم اٹھائے، امام جب کوئی بات کرے، امام جب کوئی حکم دے تو وہاں پر لیکن کیوں ایسے ویسے نہیں، بلکہ صرف اطاعت من و ان اور تن من دھن سے. یہ حق ہے. لیکن ہر کسی نے اپنی ذہنیت کے مطابق آ کر سید الشہداء کو اپنے مزاج کے مطابق مشورے دیے. ان میں سے ایک میں نے عرض کیا، بلکہ دو. ایک مروان ابن حکم کا کہ جب اس کی ملاقات امام سے ہوتی ہے وہ امام کو کیا کہتا ہے اور امام نے کیا جواب فرمایا. دوسری ملاقات امام کے ہی بھائی ہیں عمر اطراف، ان سے امام کی ملاقات اور وہ امام کو کیا کہتے ہیں اور امام کیا جواب میں فرماتے ہیں. اور اب تیسری ملاقات جو آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں مکمل عرض کرنا ہے، وہ ملاقات ہے امیر المؤمنین کے فرزند ہے، سید الشہداء کے برادر ہیں، بھائی ہیں، جناب محمد ابن حنفیہ. یہ سید الشہداء کی خدمت میں خود آتے ہیں، امام کی خدمت میں خود آتے ہیں. انہیں بڑی محبت ہے سید الشہداء سے. یہ امام کی خدمت میں آ کر امام کو کچھ تجاویز پیش کرتے ہیں، امام کو اپنی ذہنیت کے مطابق، سوچ کے مطابق ایک مشورہ دیتے ہیں، اور پھر اس کے جواب میں امام کیا فرماتے ہیں. یہ آتے ہیں امام کی خدمت میں اور آ کر امام علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں کہ بھیا، چونکہ اعلان ہو چکا، سب تک خبر پہنچ چکی کہ حسین قیام کر رہے ہیں، حسین نے انکار بیعت کیا ہے، اور اب حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں اور اپنے جہاد کی طرف، اپنے قیام کی طرف اور اپنے کاروان کی طرف سب کو دعوت بھی دے رہے ہیں. یہ پیغام پورے مدینہ میں پھیل گیا، ہر ایک تک پہنچا ہے، اپنے پرائے سب تک. اب یہ آتے ہیں سید الشہداء کی خدمت میں جناب محمد ابن حنفیہ اور آ کر امام سے فرماتے ہیں بھیا، اے میرے بھائی، آپ مجھے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں اور تمام انسانوں میں مجھے سب سے زیادہ، میرے لیے سب سے زیادہ آپ محترم ہیں. میری یہ ذمہ داری ہے کہ جس چیز کو میں آپ کی حق میں بہتر سمجھوں اسے بیان کروں اور آپ کے سامنے اس کا ذکر کروں. تو میں نے یہ بہتر سمجھا ہے کہ آپ اپنے خاندان کے ہمراہ کسی ایسی جگہ تشریف لے جائیں جو یزید کی دسترس سے باہر ہو اور ان شہروں سے دور رہیں کہ جہاں پر یزیدی حکومت کا کنٹرول بہت زیادہ ہو. توجہ ہے؟ امام کو آ کے فرما رہے ہیں، یہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ اپنے خاندان کو لے کر ایسے شہروں کی طرف نکل جائیں جو یزید کے دسترس سے باہر ہو، یا کم از کم ان شہروں میں تو بالکل نہ جائیں کہ جو مکمل طور پر یزیدی حکومت کے کنٹرول میں ہے. آگے امام کو یہ فرماتے ہیں کہ آپ ان شہروں میں رہیں جہاں پہ یزیدی حکومت کی دسترس نہیں ہے، وہاں پر رہیں اور وہاں سے اپنے نمائندے مختلف شہروں میں بھیجیں، اور وہ آپ کے نمائندے ان شہروں میں جا کر لوگوں کو آپ کی بیعت کے لیے آمادہ اور تیار کریں اور ان سے آپ کی بیعت لیں، جس طرح آپ نے مکہ سے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو کوفہ روانہ کیا کہ جا کے کوفیوں سے میری بیعت لو. اسی طرح ایک اور اپنے ساتھی وہ صحابی کو آپ نے بصرہ روانہ کیا. تو جناب محمد ابن حنفیہ سید الشہداء کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ یہی کریں، ایسے شہروں میں جائیں جہاں یزید کی دسترس نہ ہو، وہاں سے اپنے نمائندے مختلف شہروں میں بھیجیں اور آپ کے یہ نمائندے وہاں پر آپ کے لیے بیعت مانگے. اگر وہاں کے لوگ آپ کی بیعت کریں تو الحمدللہ، اور اگر نہ کریں تو بھی آپ کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ آپ محفوظ ہیں، آپ ان شہروں میں نہیں ہے جو یزید کی دسترس میں ہے. اور آگے کہتے ہیں اگر آپ ایسے شہروں میں چلے جائیں جو یزید کی دسترس میں ہے
تو مجھے ڈر یہ ہے کہ پھر لوگوں میں اختلاف پھوٹے گا، کچھ آپ کے حامی ہوں گے، کچھ آپ کے مخالف، اس صورت میں خون خرابہ ہوگا، اور اس خون خرابے کی صورت میں اس قوم کے بہترین افراد کا خون ضائع ہو جائے گا، اور آپ کی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت مشکلات پیش آئے گی۔ بس کہ اپنا پلان انہوں نے امام کے سامنے ذکر کیا کہ آپ بیعت نہیں کرتے تو نہ کریں، اور آپ نے مدینہ چھوڑنے کا بھی اعلان کیا ہے، تو اب آپ ایسے شہروں میں جائیں جہاں یزید کی دسترس نہ ہو، اور وہاں سے اپنے نمائندے بھیجتے رہیں مختلف شہروں میں کہ وہ آپ کے لیے بیعت لیں۔ اگر کرتے ہیں لوگ آپ کی بیعت تو ٹھیک، آپ اسی حساب سے تیاری کرتے رہیں، لشکر بڑھاتے رہیں، اپنے حمایتی بناتے رہیں۔ اگر نہیں کرتے تب بھی آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک محفوظ شہر میں ہوں گے۔ یہ انہوں نے ایک پورا پلان اپنی سوچ کے مطابق امام کی خدمت میں عرض کیا، اور پھر امام نے پوچھا، اچھا، یہ سن کر امام نے فرمایا، اچھا پھر آپ بتاؤ میں کس شہر میں جاؤں، کن شہروں میں جاؤں؟ جناب محمد ابن حنفیہ آگے سے کہتے ہیں کہ وہ واقعہ ہے جو تمام آپ کو مقاتل کے کتب میں ملے گا، جس کتاب کو اٹھا لیں یہ واقعہ ضرور ملے گا۔ اس کے بعد جناب محمد ابن حنفیہ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ مکہ تشریف لے جائیں، آپ مکہ جائیں، اور اگر وہاں کے حالات سازگار نہ ہو تو صحرا اور بیابان کے راستے ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہوتے رہیں۔ اگر مکہ کے حالات ٹھیک نہ رہے اور یزید ایک لشکر اگر مکہ بھیجتا ہے یا مکہ میں موجود اپنے نمائندوں کو متحرک کرتا ہے تو پھر آپ مکہ چھوڑ دیں، اور بیابانوں اور غیر معروف راستوں سے ایک شہر جائیں، وہاں خطرہ ہو تو دوسرے میں جائیں، ادھر خطرہ ہو تو تیسرے میں جائیں، ادھر خطرہ ہو تو چوتھے میں جائیں۔ معروف راستوں سے نہیں جانا، اہم شاہراہوں سے نہیں جانا، بلکہ غیر معروف راستوں سے جائیں اور بیابانوں سے جائیں، تاکہ یزیدی حکومت اور یزیدی فوج کے قبضے میں نہ آ جائے۔ یہ انہوں نے مشورہ دیا امام کو، اور آگے کہتے ہیں کہ مجھے آپ پر یقین ہے کہ آپ اپنی بصیرت اور دور اندیشی سے بہتر ہی فیصلہ کریں گے۔ یہ مشورہ دیا جناب محمد ابن حنفیہ نے۔ اب آئیں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے جواب کی طرف، یعنی اب امام کا کلام ہے کہ اب آپ کے اور میرے مولا کیا جواب دیتے ہیں۔ اپنے مولا و آقا کے جواب کو سننے سے پہلے ایک مرتبہ پھر اس محفل کو، اپنے زبانوں کو درود محمد و آل محمد سے معطر کرے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ مشورہ دیا جناب محمد ابن حنفیہ کو سید الشہداء کے لیے، جان بچانے کا مشورہ کہ آپ اپنی جان کیسے بچا سکتے ہیں۔ اس طرح بچائیں، ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے سے تیسرے شہر، بس بچتے رہیں۔ اگر آپ کے حمایتی، آپ کے ساتھی بڑھتے رہے تو ٹھیک، اگر آپ کے حمایتی اور ساتھی نہیں بھی بنتے تب بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ مشورہ ہے جان بچانے کا۔ اب آتے ہیں مولا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں۔ سید الشہداء نے فرمایا، یا اخی، اے میرے بھائی، آپ نے مجھے جان بچانے کا مشورہ تو دے دیا، اب میرا جواب سن لے۔ یا اخی لو لم یکن فی الدنیا ملجا ولا مأوی لما بایعت یزید بن معاویہ۔ اے میرے بھائی سن، اگر اس وسیع و عریض دنیا میں مجھے کوئی ٹھکانہ نہ ملے، کوئی پناہ گاہ نہ ملے، کوئی مددگار نہ ملے، کوئی ساتھی نہ ملے، تب بھی میں یزید ابن معاویہ کے ہاتھوں بیعت نہیں کروں گا۔ آپ نے مجھے جان بچانے کا مشورہ تو دے دیا، لیکن سنیں، اگر اس وسیع و عریض دنیا میں مجھے کوئی ٹھکانہ نہ ملے، مجھے کوئی مددگار نہ ملے، مجھے کوئی ناصر نہ ملے، میں پھر بھی یزید ابن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔
سید الشہداء ذلت سمجھتے اپنے لیے، کسی ظالم فاسق فاجر اور شراب خور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا، اس کی حکومت میں آنا، اس سے سمجھوتا کرنا، اس سے مذاکرات کرنا. اس لیے فرمایا سنو، اگر اس وسیع و عریض کائنات کے اندر، دنیا کے اندر مجھے کوئی ٹھکانہ نہ ملے، کوئی مدد کو نہ آئے، کوئی میری مدد نہ کرے، کوئی نصرت نہ کرے، واللہ میں پھر بھی بیعت نہیں کروں گا. یہ امام حسین کی منطق ہے، یہ فکر حسینی ہے، یہ اصول حسینیت ہے. کیا کہ اگر تم تنہا بھی ہو، اکیلے بھی ہو، کوئی ٹھکانہ بھی نہ ملے، کوئی ناصر بھی نہ ملے، کوئی مددگار نہ ملے، تب بھی حق کی حمایت نہ چھوڑنا، تب بھی باطل سے سمجھوتا نہ کرنا. اور دوسروں کی فکر کیا ہے، دوسروں کی ذہنیت کیا ہے کہ جان بچاؤ بس. اور امام حسین کی منطق اور فکر کیا ہے؟ جان نہیں، دین بچاؤ. میں اپنے استاد کو عظیم الشان جملہ عرض کر دوں، کیا فرماتے ہیں کہ کربلا، توجہ رکھے گا، کربلا جان بچانے کا فلسفہ نہیں ہے، دین بچانے کا فلسفہ ہے. کربلا دین بچانے کا فلسفہ ہے. جان جاتی ہے تو جائے، پر دین بچے، حق بچے. اور یہی امام پیغام دے رہے ہیں اپنے بھائی کو، اگر روئے زمین پر کوئی پناہ گاہ نہ ملے، کوئی ٹھکانہ نہ ملے، پھر بھی بیعت نہیں کروں گا. کربلا جان نہیں، دین بچانے کا راستہ ہے. یہ امام حسین کی منطق ہے، یہ امام حسین کی فکر ہے. ہمیں جو فکر پڑھایا جائے، پہلے دیکھو تمہارے ساتھ لوگ کتنے ہیں. جب کہیں پر حق بات کرنی ہو، کہیں پر سچ بات کرنی ہو، کہیں پر مظلوم کا ساتھ دینا ہو اور ظالم کی مخالفت کرنی ہو، ہمیں یہ منطق بتائی جاتی ہے. پہلے دیکھو ساتھی کتنے ہیں، پہلے دیکھو پیسے کتنے ہیں، پہلے دیکھو بندے کتنے ساتھ ہیں، پہلے دیکھو کون کون تمہارے ساتھ ہے. اور پھر دیکھو اگر لوگ ساتھ ہیں، حمایتی زیادہ ہیں، ووٹ زیادہ ہیں، پیسے زیادہ ہیں، طاقت زیادہ ہے، پھر تو حق کی حمایت میں بولو، پھر تو زبان ہلاؤ، پھر تو کوئی آواز اٹھاؤ. لیکن اگر دیکھتے ہو ساتھی بھی نہیں ہے، پیسے بھی اتنے نہیں ہیں، ساتھ دینے والے بھی کم ہے، پھر جان بچاؤ بس. لیکن سید الشہداء کی منطق اور سید الشہداء کی روش یہ نہیں ہے. آپ کی روش کے مطابق، آپ کے منطق کے مطابق دین بچانا ہے، حق بچانا ہے. عملی تفسیر ہے سید الشہداء قرآن مجید کی اس آیہ مجیدہ کا. قرآن کی تفسیر ممکن نہیں ہے جب تک کربلا کو سامنے رکھا نہ جائے. قرآن کی تفسیر ممکن نہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَأَعِذُكُمْ بِوَاحِدَةٍ، اللہ کا فرمان ہے آیہ مجیدہ، وَأَعِذُكُمْ بِوَاحِدَةٍ، خدا تمہیں ایک نصیحت کرتا ہے. ایک اللہ نصیحت کر رہا ہے اور فرما رہے یہ ایک نصیحت ہے. وہ کیا؟ کہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، کہ تم اللہ کے لیے قیام کرو، چاہے ایک ہو تب بھی، چاہے دو ہو تب بھی. یہ نہ دیکھو تعداد کتنی ہے، طاقت کتنی ہے، لوگ کتنے ساتھ ہیں، ساتھی کتنے ہیں، حمایتی کتنے. نہ، اللہ کا فرمان ہے یہ کہ خدا ایک نصیحت کرتا ہے کہ اللہ کے لیے قیام کرو، اٹھو، چاہے تم ایک ہو تب بھی، چاہے دو ہو تب بھی. اس آیت کی عملی تفسیر آپ کو کہیں نہیں ملے گی سوائے حسین ابن علی کی سیرت میں. سید الشہداء تن و تنہا اٹھے، یکتا. اس لیے زیارتوں میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیک یا وطر الموتور، ہمارا سلام ہو تن و تنہا پر، اس تن و تنہا پر. یہ فکر ہے امام کی، یہ حسینیت کی بنیاد. آگے امام کیا فرماتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں ختم کروں چونکہ ٹائم تمام ہو چکا ہے. جو امام نے یہ جملہ فرمایا، جناب محمد ابن حنفیہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. محبت بڑی تھی انہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. سید الشہداء نے آگے فرمایا یا اخی جزاک اللہ خیرن، اللہ آپ کو جزا دے، آپ نے مجھے نصیحت کی، آپ نے میرے ساتھ ہمدردی کی، اس کی جزا اللہ آپ کو دے. لیکن آگے امام فرماتے ہیں کہ وَأَنَا عَازِمٌ عَلَى الْخُرُوجِ إِلَى الْمَكَّةِ، لیکن میرے بھائی میں نے
مدینہ چھوڑ کر مکہ کے جانب جانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اور امام آگے فرماتے ہیں کہ اس سفر میں میرے ساتھ کون کون ہے؟ کس کس نے مجھے لبیک کہا ہے؟ کہ جنہوں نے مشورے نہیں دیے امام کو تجاویز نہیں دی، جب انہوں نے سنا کہ حسین قیام کر رہے ہیں، حسین جہاد کر رہے ہیں، حسین نکل رہے ہیں، تو اپنا تن من دھن سب کچھ لے کر حسین ابن علی کے قدموں میں آئے اور کہا مولا ہم حاضر ہیں، آخری خون کے قطرے تک آپ کے ساتھ وفا کریں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ امام بتاتے ہیں کہ اس سفر میں میرے ساتھ کون ہے؟ وَقَدْ تَحَيَّأْتُ لِذَلِكَ أَنَا وَإِخْوَتِي وَبَنُو أَخِي وَشِيعَتِي۔ امام فرماتے ہیں کہ اس سفر میں میرے ساتھ میرے بھائی، میرے بھتیجے اور میرے کچھ شیعہ ہیں، کچھ شیعہ، سارے نہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں شیعہ؟ کون سے شیعہ ہیں؟ کہ جنہوں نے امام کے ساتھ جانے کا ارادہ کیا ہے، مشورہ اور نصیحت اور تجاویز دینے کی بجائے جانے کا۔ وہ ان شیعوں کی خصوصیت امام یہاں بیان کرتے ہیں۔ یہ کیوں میرے ساتھ جا رہے ہیں یہ شیعہ؟ وَأَمْرُهُمْ أَمْرِي وَرَأْيُهُمْ رَأْيِي۔ یہ کیوں میرے ساتھ جا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا حکم میرا حکم ہے، ان کی رائے میری رائے ہے۔ یعنی یہ معرفت کے اس لیول پر پہنچ چکے ہیں کہ یہ وہی سوچتے ہیں جو ان کا امام سوچتا ہے، اور یہ وہی ارادہ کرتے ہیں جو ان کا امام ارادہ کرتے ہیں۔ جب یہ معرفت کے اس لیول پر پہنچے ہیں تب جا کر سید الشہداء کے ساتھ جانے کے قابل ہوئے ہیں۔ جب انسان اپنے آپ کو اس لیول پر پہنچاتا ہے کہ اس کی سوچ امام کی سوچ کے مطابق ہو، اس کی فکر امام کے فکر کے مطابق ہو، اس کی روش و منطق امام کی روش و منطق کے مطابق ہو، اور اس کی رائے امام کے رائے کے مطابق ہو، پھر جا کر وہ امام کے ہم قدم چلنے کے قابل ہوتا ہے، پھر جا کر وہ امام کا ناصر بنتا ہے۔ ورنہ ہمدردی کرتا ہے، روتا ہے، زیادہ سے زیادہ اظہار محبت کرتا ہے، لیکن ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوتا۔ بہت سارے آگے انشاءاللہ اگر ہم وہاں پہنچے تو عرض کروں گا، اور بھی بہت ساری شخصیات ہیں جو آپ کے روتے تھے، مولا بڑی محبت ہے آپ سے، ہمیں سب سے زیادہ پیارے آپ ہیں، چاہتے آپ کو ہیں، عشق ہے آپ سے، آپ نہ جائیں، ہم یزید سے بات کرتے ہیں، ہم مذاکرات کرا دیتے ہیں، ہم آپ کے لیے کوئی تیسرا راستہ نکال دیتے ہیں۔ امام یہ سارے جملے سن کر توجہ ہے کیا فرماتے تھے؟ امام فرماتے تھے تُف لِحَادِ الْکَلَام، تُف ہو تمہاری باتوں پر، افسوس تمہاری باتوں پر کہ تم میری نصرت کرنے کے بجائے، میری اطاعت کرنے کے بجائے، میرے لشکر میں شامل ہونے کے بجائے مجھے اس طرح کے مشورے دے رہے ہو۔ مشورے دیتے رہے لیکن سید الشہداء کے ساتھ اس لشکر میں شامل نہیں ہوئے، اس کاروان میں شامل نہیں ہوئے۔ اس کے بعد امام پھر اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک وصیت نامہ لکھتے ہیں۔ مدینہ چھوڑنے سے پہلے ایک وصیت نامہ امام تحریر کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اور وہ وصیت نامہ جناب محمد ابن حنفیہ اسی بائی کے حوالے کرتے ہیں، اور اس وصیت نامے میں امام بیان کرتے ہیں تا قیامت تک آنے والوں کے لیے کہ میں حسین ابن علی کیوں قیام کر رہا ہوں، میں نانا کا روزہ کیوں چھوڑ رہا ہوں۔ اس وصیت نامے میں بتاتے ہیں، انشاءاللہ عرض کروں گا کل۔ اس وصیت نامے میں امام کی وصیت ہے، دل سے سننا ہے امام کی وصیت۔ میں نے عرض کیا نا، ہر کسی کی سنتے ہیں، پوری رات بیٹھ کے سنتے ہیں، سارا دن ٹی وی پر بیٹھ کر ان گندے سیاستدانوں کے گندے بیان سنتے رہتے ہیں۔ تو امام کے کلام کی طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اسی دلچسپی کے ساتھ وصیت لکھی امام حسین نے اپنے مبارک ہاتھ سے، اور تا قیامت تک کے لیے بتا دیا میں کیوں خروج کر رہا ہوں، میں کیوں نکل رہا ہوں۔ بہت مظلوم ہے سید الشہداء، ہمدردی کرنے والے بڑے رہے لیکن اس مظلوم کے ساتھ آنے والے بہت کم رہے۔ اس لیے سید الشہداء نے ذکر کیا کہ میرے بھائی، میرے ساتھ جانے کے لیے میرے بھائی، میرے بھتیجے اور میرے کچھ شیعہ تیار ہو گئے ہیں۔ پیغام تو میں نے سب تک پہنچایا ہے، دعوت تو میں نے سب کو دی ہے، لیکن تیار بہت تھوڑے سے ہوئے ہیں۔ وہی تیار ہوئے ہیں کہ جن کی سوچ مجھ سے ملتی ہے، وہی تیار ہوئے ہیں جن کی رائے مجھ سے ملتی ہے۔ جن کی سوچ اور رائے اور فکر مجھ سے نہیں ملتی وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں،
وہ مجھ سے ہمدردی رکھتے ہیں، لیکن وہ میرے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوئے، واللہ نہیں ہوئے، روتے رہے، حتیٰ کہ امام ابھی شہید نہیں ہوئے پھر بھی رو رہے، اور امام کی شہادت کے بعد بھی روتے رہے، لیکن کربلا نہیں آئے، وہ نہیں آئے، امام تنہا رہ گئے۔ حسین ابن علی استغاثہ دیتے رہے، زادارو امام صرف بھائی، بھتیجے اور چند شیعہ لے کر نہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی لے کر گئے۔ حسین استغاثہ دے رہے ہیں کربلا کے میدان میں، حل من ناصر ینصرنا۔ دو طرح کی روایت ہے، ایک روایت یہ کہ امام میدان میں جانے سے پہلے، اور ایک روایت ہے کہ نہیں، جنگ کر رہے تھے، درمیان میں جنگ چھوڑ کر خیموں کی طرف آئے، جانے لگے، جب میدان میں سارے شہید ہو گئے، بنو ہاشم بھی شہید، اصحاب بھی شہید، اس خیمے میں آتے ہیں جہاں سب کی لاشیں ہیں، گنج شہداء میں آ کر لاشوں کو خطاب کر کے مظلوم امام کہتے ہیں، یا ہے جان الفرسا، میرے شیروں کہاں سو گئے ہو؟ دیکھو تمہارا آقا وہ مولا تنہا ہے، اے میرے شیروں کہاں سو گئے؟ اس کے بعد خیمے کی طرف آتے ہیں، خیمہ رباب کی طرف آتے ہیں، بی بی رباب کے خیمے کی طرف آ کر پوچھتے ہیں، رباب میرے بچے کا کیا حال ہے؟ عزادارو سوچئے گا ذرا، مائیں بھی تشریف فرمائے، سوچئے گا اس ماں نے کس طرح 3 دن کے پیاسے بچے کی حالت بیان کی ہوگی۔ فرمایا، مولا پہلے اصغر اپنی زبان نکال کے ہونٹ پر پھیر لیتا تھا، لیکن اب پیاس کی شدت اتنی ہو گئی ہے کہ اب اصغر سے زبان بھی ہونٹوں پر پھیرا نہیں جا رہا۔ اجرکم ربکم، خدا جزا دے آپ کو، رونے میں تکلف سے کام نہ لینا۔ عزادارو، ایک روایت ہے جسے پڑھ کر انسان کا جگر پھٹتا ہے، امام حسین فرماتے ہیں کہ جب بھی میں اصغر کو چومتا ہوں میری پیاس بجھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جناب رباب سے سید الشہداء نے کہ میرے بچے کو میرے حوالے کرو، میں اس کی پیاس بجھاؤں۔ اپنے بچے کو لے کر فوج اشقیاء کے سامنے جاتے ہیں اور اصغر کو ہاتھ پر بلند کر کے فرماتے ہیں، اے لعینو، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، تم نے میرے جوانوں کو شہید کر دیا، میرے اصحاب کو شہید کر دیا، مجھ پر پانی بند کر دیا، یہ تو 6 ماہ کا بچہ ہے، اس سے تمہاری کیا جنگ ہے، یہ 3 دن سے پیاسا ہے۔ عزادارو، جب اصغر نے زبان باہر نکالی، فوج اشقیاء میں کھلبلی مچ گئی، ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے، اتنا ظلم اچھا نہیں ہے، دیکھو ہم نے حسین کے جوانوں پر پانی بند کر دیا، خود حسین پر پانی بند کر دیا، اب یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، اسے پانی دینا چاہیے۔ عمر سعد ملعون دیکھ رہا ہے کہ میری فوج میں ایک کھلبلی مچ گئی ہے، اسے ڈر ہے کہیں بغاوت نہ ہو جائے۔ عزادارو، دوڑ کر اس کے پاس آتا ہے جسے ہرملا کہتے ہیں، کہتا ہرملا تیرے جنگ کا وقت آ گیا ہے۔ ہرملا کہتا ہے، ملعون، آیا کیا حسین کی مدد کو کوئی بڑی فوج آ گئی ہے جو تو مجھے بلا رہا ہے؟ کہا نا، بلکہ حسین کے ہاتھوں پر وہ سفیدی دیکھ رہے ہو۔ جب ہرملا نے دیکھا نا، کہتا ہے، ملعون وہ تو 6 ماہ کا بچہ ہے، تو چاہتا ہے میں اس پر حملہ کروں؟ اجرکم ربکم۔ عزادارو کہتا ہے، ہاں اس پر حملہ کر، اگر یہ بچہ کچھ دیر اور میدان میں رہا میری فوج کو شکست ہو جائے گی، میری فوج کو شکست ہو جائے گی۔ یہ ملعون آتا ہے، تیر کمان میں لگاتا ہے، جو ہی جناب علی اصغر کا نشانہ لیتا ہے اس کا ہاتھ کامتا ہے، چلایا نہیں جاتا، زمین پہ رکھ دیتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، پھر تیر کمان پہ لگا کے نشانہ لیتا ہے، لیکن چلایا نہیں جا رہا، ہاتھ کام رہا ہے۔ عمر سعد کہتے ہیں، ملعون تو ڈر گیا ہے، تو بڑا بہادر تھا، ایک چھوٹے سے بچے پہ تیر نہیں چلایا جا رہا۔ کہتا ہے، لعین، جو منظر میں دیکھ رہا ہوں اگر تو دیکھے وہ منظر کیا ہے؟ وہ منظر عزادارو یہ ہے کہ جب بھی میں تیر کمان میں لگا کے نشانہ لیتا ہوں، حسین کی پشت پر در خیمہ میں ایک پردہ پوش بی بی ہے جس کا تڑپنا یہ بتاتی ہے کہ اس بچے کی ماں ہے، جو تڑپ کر گویا یہ کہہ رہی ہے، اے لعین، اے ہرملا، ذرا دیکھ کر چلانا، میرا اصغر 3 دن سے پیاسا ہے۔
عمر سعد کہتے ہیں لئین السساتی نہ بن بس چلا ورنہ تجھے پچھتانا پڑے گا۔ اس لئین نے تیر کا نشانہ لیا، بس تیر چلانا تھا۔ جناب علی اصغر کے گلے میں وہ تیر پیوست ہو گیا، پیوست ہونا تھا۔ ایک قیامت کا منظر پیدا ہوتا ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ اس کے بعد ہم نے حسین کے ہاتھوں پر ایک قیامت کا منظر دیکھا۔ وہ منظر کیا دیکھا کہ تیر لگنے کے بعد اصغر حسین کے ہاتھوں پر اس طرح تڑپ رہے ہیں جس طرح مچھلی کو پانی سے باہر نکالنے کے مچھلی کو باہر عزاداروں مچھلی کس طرح تڑپتی ہے۔ یقیناً یہ منظر سب نے دیکھا ہے، یہ منظر سب نے دیکھا ہے۔ جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالے ایک مرتبہ اپنے آپ کو زمین سے اٹھا کر پٹختی ہے، جب جان کم ہو جائے صرف دم ہلاتی ہے، جب جان اور کم ہو جائے پھر صرف منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے۔ بس یہی کچھ حسین کے ہاتھوں پر تھا۔ ایک مرتبہ اصغر نے خود کو اٹھا کر حسین کے ہاتھوں پر گرایا، جب طاقت کم ہو گئی صرف پاؤں ہلایا، اور جب بالکل طاقت کم ہوئی صرف منہ کھول دیتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ کربلا کے میدان میں سید الشہداء نے وہ خون اپنے چہرے پہ مل کے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب سید الشہداء خیموں کی طرف آ رہے ہیں۔ اصغر کو دفن کر دیا۔ اصغر کو دفن کرنے کے بعد جب خیمے کی طرف لوٹ کر آئے عزادارو، جب خیمے کی طرف لوٹ کر آئے جناب رباب نے سید الشہداء کے ہاتھ خالی دیکھے، پوچھا نہیں میرا اصغر کہاں ہے، بس خیمے سے نکل کے دھوپ میں بیٹھ جاتی ہے، خیمے میں سے نکل کے دھوپ میں بیٹھ جاتی ہے۔ سید الشہداء نے فرمایا رباب سائے میں آ جاؤ، خیمے میں آ جاؤ۔ فرماتی ہے مولا اب اصغر کے بغیر کبھی سائے میں نہیں آؤں گی، اور زندگی بھر رباب سائے میں نہیں آئی حتیٰ کہ رباب دھوپ میں ہی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا